السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عن قریب شروع ہونے والا ہے، اور رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ ان دعاؤں کو یاد کر لیں جو پہلے عشرے میں پڑھی جاتی ہے، دوسرے عشرے میں پڑھی جاتی ہے اور تیسرے عشرے میں پڑھی جاتی ہے۔ پہلا عشرہ کہتے ہیں شروع کے 10 دن، دوسرا عشرہ کہتے ہیں درمیان کے 10 دن، اور تیسرا عشرہ کہتے ہیں آخر کے 10 دن۔ تو ان تینوں عشروں میں الگ الگ دعا پڑھی جاتی ہے، تو وہی دعا میں آج آپ کو سکھانے جا رہا ہوں۔ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا عشرہ جسے رحمت کہا جاتا ہے، دوسرا عشرہ جسے مغفرت کہا جاتا ہے، اور تیسرا عشرہ جو جہنم سے چھٹکارے کا ہے، یعنی تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ تمام جہنمی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو ہمیں پہلے عشرے کے اندر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں یہ دعا یاد ہو جانی چاہیے تاکہ ہم شروع سے ہی اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کر سکیں۔ آپ اسکرین پر دیکھیں، دعا یہ ہے، یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا ہمیں خوب کرنی چاہیے جب بھی موقع ملے، نماز کے بعد، افطار کے وقت، رات کے وقت تہجد میں، جس وقت بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں اس میں اپنی دعا کے اندر اس کو بھی شامل کر لیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہاں تک کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ اور دوسرے عشرے میں ہمیں کون سی دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے؟ دوسرے عشرے میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ اسکرین پر دیکھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار ہے، یعنی اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے چاہنی ہے، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ اور تیسرے عشرے میں یہ دعا مانگنی ہے۔ تیسرے عشرے کی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ اگر انی کی جگہ پر آخر میں ایک لفظ آیا ہے انی، اگر انی کی جگہ پر آپ انا لگا دیتے ہیں تو پھر یہ سب کے لیے ہو جائے گا، یہ سب کے لیے دعا ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو سب کے لیے دعا ہو جائے گی۔ تو انی بھی کہہ سکتے ہیں اور انا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نہ جانے اگلے سال ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، تو اس لیے اللہ رب العزت نے جب ہمیں رمضان کے قریب پہنچا دیا اور پھر اس کے بعد ہمیں رمضان کا مہینہ بھی عطا کر دیا، ابھی رمضان کے چند ایام باقی ہیں، ابھی رمضان آنے میں میرے خیال سے ہے۔ تو جب رمضان کے قریب اللہ نے ہمیں پہنچا دیا اور پھر رمضان کے اندر بھی ہمیں داخل فرما دیا، یعنی اگر رمضان کا مہینہ ہمیں مل گیا تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کا خوب فائدہ اٹھائیں، اللہ کی خوب رحمتیں لیں، اللہ سے خوب بخشش اور طلب مانگے، اور پھر یہ نیت ہونی چاہیے کہ نہ معلوم آگے رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمارے عزیز و اقارب کتنے ایسے ہوں گے بیچارے جو پچھلے رمضان میں موجود تھے اور اب اس رمضان کے اندر وہ موجود نہیں ہے، رمضان کے آنے سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔
تو اس لیے ہمیں جب اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے تو اس موقع کا خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔